بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم رجب المرجب کے فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ ہجری سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے العصم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ حرمت والے 4 مہینوں یعنی رجب المرجب، ذیقعد، ذیالحج اور محرم الحرام میں رجب المرجب پہلا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اسی ماہ مبارک کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اسی ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اسی ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب المرجب میں بد دعا کرتا، جو قبول بارگاہ الہی ہوتی۔ الغرض بہت سی احادیث اس ماہ مبارک کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے ذکر فرمایا، رجب المرجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور کتب احادیث میں بھی اس ماہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اسی ماہ میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں، اور جو کوئی اس کے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کفر و طاغوتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی اور اللہ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا، تو وہ رجب کا مہینہ تھا۔ جب حضرت نوح کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اس کی برکت سے کشتی 6 ماہ چلتی رہی۔ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں حدیث مروی ہیں۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی 27ویں رات بڑی بابرکت رات ہے، کیونکہ اسی رات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے، لہذا 27ویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا، اور جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ دوستو، رجب المرجب میں چند تاریخی واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ 9 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ تبوک بھی رجب ہی میں پیش آیا تھا، جسے غزوہ ذات العسرہ کا نام دیا گیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر بار خالی کر کے تن من دھن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی گرہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سند حاصل کی۔ اسلام کے 4تھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی میت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔
दमिश्क की तारीखी फतह 14 हिजरी सन 635 ईस्वी में माह रजब ही में हुई। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दमिश्क का मुहासरा किए हुए थे फतहयाब हुए और अहले दमिश्क ने सुलह की दरखास्त की जो मंजूर कर ली गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने 583 हिजरी यानी 1187 ईस्वी में रजब ही के महीने में फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद मुसलमानों के हमरा मस्जिद अक़सा में सज्दा शुक्र अदा करने का शर्फ हासिल किया। इंसान का फर्ज है कि वो अपने खालिक की इताअत करे और उसके तमाम अहकामात बजा लाए। अल्लाह ताला हमारा माबूद है, लेकिन हम दिन भर अल्लाह ताला की हुक्मदूली करते हैं। फिर भी वो इतना गफूर और रहीम है कि वो हमारी गलतियों नाफरमानियों को दरगुजर करके अपनी रहमत और करम अता करता रहता है, जिसकी एक ही वजह है कि अल्लाह इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वैसे तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर करम और रहमत हर वक्त फरमाता है, लेकिन बाज महीने ऐसे भी हैं जिनमें अल्लाह ताला इंसान पर बेइंतहा रहमत नाजिल करता है। इन्हीं महीनों में से एक महीना रजबुल मुरज्जब है। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, रजब आफात के तर्क, शाबान इबादात के इस्तेमाल और रमजान करामात के इंतजार का महीना है। बस जिसने आफात को तर्क न किया, इबादत से ताल्लुक न जोड़ा और करामात का इंतजार न किया, वो अहले बातिल से है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रजब का महीना हम पर साया फिगन होता तो रसूलुल्लाह ये दुआ फरमाते, ए अल्लाह रजब और शाबान के महीनों में हम पर ऐसी बरकतें अता फरमा कि उनके तुफैल हमें रमजान मुबारक के सादत भरे लम्हात मैसर आ जाएं। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया गया, माह रजब को रजब कहने की क्या वजह है? फरमाया, क्योंकि शाबान और रमजान के इस्तकबाल के लिए इस माह में कसरत से नेकियां की जाती हैं। तर्जुमा, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने है। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और जमीन बनाए, इनमें 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। सरकार गौसुस सक़लैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि रजब का एक नाम मत्हर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत तमाम जिक्रों, सहीफों, किताबों पर है, और तमाम महीनों पर शाबान की फजीलत ऐसी है जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी तमाम अंबिया कराम पर है, और तमाम महीनों पर रमजान की फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत तमाम मखलूक यानी बंदों पर है। दोस्तों, यहां हम आपको रजबुल मुरज्जब में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताते हैं। हदीस शरीफ के मुताबिक रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला जल मुजद्दा ने अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हुस्नुल वहियत और रबूबियत की जलवागाहों में 27 रजब की शब बुलवाकर मेराज शरीफ से मुशर्रफ फरमाया। 27वीं शब में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान वाक़ बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर मौसूम मुस्तजार और मुस्तजाब के कॉर्नर रुकन यमानी के सामने में तशरीफ फरमा थे, और यही हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 70 या 80 हजार मलाइका की रफाकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह ताला ने ये काम सौंपे कि मेरे महबूब को बुर्राक पर सवार कराने के लिए ए जिब्राइल तुम्हारे जिम्मे रकाब थामना और ए मीकाईल तुम्हारे जिम्मे लगाम थामना है। सनदुल मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बुर्राक की रकाब थामने का अमल फरिश्तों के सजदा करने से भी अफजल है। दोस्तों, ये वाकया तफसील से भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये